بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ النور المبین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم نصارہ کی رد پڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے جو عیسائیوں کا پہلا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اس کی تردید جو ہے وہ ملاحظہ کی۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم دو جو ان کے عقیدے ہیں، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، ایک یہ اور تثلیث جو ان کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں، ان دونوں عقائد کا ہم رد کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ فَبَاطِلٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجِهٍ، بہرحال ان میں سے جس نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، خدا ہی مسیح ابن مریم ہے، تو ان کا یہ قول باطل ہے چار طرح سے چار اعتبارات سے ان کا یہ قول جو ہے وہ باطل ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ الاول ان المسیح کان یعبد اللہ، وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو ان کی تردید فرمائی کہ مسیح خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے ہیں۔ ان المسیح کان یعبد اللہ، مسیح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو جو خود خدا ہو تو وہ اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ تو خدا تو عبادت سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ عبادت کرتا نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی تو معلوم ہوا کہ وہ خود خدا نہیں ہے، خود معبود نہیں ہے، خود عابد ہیں، خود اللہ کے بندے ہیں۔ پہلی یہ وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ کہ انہو کان یأکل ویشرب ویجوع ویعطش وینام ویجری علیہ الامور البشریۃ وذلک لا یجوز علی اللہ تعالی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، کان یأکل کھاتے تھے، ویشرب پیتے تھے، ویجوع ان کو بھوک لگتی تھی، ویعطش ان کو پیاس لگتی تھی، وینام وہ سوتے تھے، وتجری علیہ الامور البشریۃ اور ان پر بشری امور جو ہے وہ طاری ہوتے تھے، ان پر بشری امور جاری ہوتے تھے، اور یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، خدا پر یہ چیزیں جاری نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کھانے پینے، سونے، بھوک لگنے، پیاس لگنے، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ منزہ اور بری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حادث ہیں اور خدا قدیم ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان صفات کے ساتھ متصف تھے، تو گویا کہ وہ خدا نہیں تھے، وہ بندے تھے۔ دوسری وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ انہم زعموا انہ صلب وقتل، ان عیسائیوں نے یہ گمان کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پر چڑھایا گیا، وقتل اور ان کو شہید کیا گیا، تو ان کا یہ عقیدہ ہے۔ وذالک یناقض قولہم انہ هو اللہ، ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ گمان ان کے اس قول کے برعکس ہے کہ وہ اللہ ہی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہیں، تو ان کا ایک طرف یہ قول ہے، اور دوسرا ان کا یہ قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پر چڑھایا گیا اور انہیں قتل کیا گیا، تو یہ ان دونوں کا آپس میں تعارض ہے۔ ذالک یناقض قولہم، یہ ان کے اس قول کے برعکس ہے کہ وہ ہی خدا ہے، تعالی اللہ تعالی ان سے پاک ہے۔ لأن اللہ حی لا یموت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، خدا کی ذات حی ہے، جسے موت نہیں آتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ وَكَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ، حالانکہ وہ اپنے اس قول میں بھی جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ وَكَذَبُوا کے اندر جو واو ہے وہ واو حالیہ ہے، انہوں نے یہ جو قول کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور شہید کیا گیا، تو یہ اپنی اس قول میں بھی جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ ان عیسیٰ صلیب وقتل، کہ ان کا یہ قول ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ فَإِنَّمَا تَلَقُّوا ذَلِكَ مِنْ أَكَاذِيبِ الْيَهُودِ، انہوں نے اس چیز کو لیا، ذالک سے مراد ہے اس عقیدے، اس نظریے کو لیا، یعنی صلیب والا اور شہادت والا، اس عقیدے کو انہوں نے یہودیوں کی جھوٹی باتوں سے لیا۔ اکاذیب کا مطلب ہے جھوٹی باتیں۔
ان عیسائیوں نے اس بات کو یہودیوں کی جھوٹی باتوں سے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے شہید نہیں کیا، ما قتلوہ انہوں نے ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں تشبیہ دی گئی۔ شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہیں تشبیہ دی گئی۔ کیا ہوا تھا کہ وہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، پھر ان کی شکل اور ان کی صورت جو ہے وہ ان کے کسی جو ہے وہ شخص پر جو ڈال دی، یہودیوں کے کسی شخص پر، تو وہ شخص جو ہے وہ اس شخص کو انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ ان کو یقین نہیں تھا، انہیں پھر بھی شک تھا کہ ہمارا بندہ کہاں گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے شبہ کے طور پر تصویر جو تھی اس کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ سولی پر چڑھایا تھا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف بلند فرمایا، جیسا کہ آگے والی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تمہاری عمر پوری کروں گا، متوفی کا میں تمہاری عمر پوری کرنے والا ہوں اور میں تمہیں اپنی جانب بلانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، متوفی کا ترجمہ یہاں پر وفات والا نہیں کریں کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، کیونکہ آگے والا جو جملہ ہے وہ اس کی جو ہے وہ رد کر رہا ہے کہ یہاں پر وفات والی معنی مراد نہیں ہے۔ بعض جو بدعقیدہ اور جو الگ قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے ایتھیسٹ اور ڈاکٹر اسحاق کے علاوہ یہ جو گامدی وغیرہ ہیں، تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ وفات آئے، حالانکہ ایسا نہیں۔ آگے والا جو رافعک الیہ، میں اپنی طرف اسے اٹھانے والا ہوں، تمہیں اٹھانے والا ہوں، تو یہ قول وفات کی جو ہے وہ نقیز کرتا ہے۔ تو متوفی کا ترجمہ ہم کریں گے تمہاری عمر کو پورا کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے غالباً یہی ترجمہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہاری عمر پوری کرنے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا فرشتوں کے ذریعے، اور ان کو شبہ میں ڈال کر جو ہے وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا کسی اور بندے کو۔ تو یہ حقیقت ہے، اور انہوں نے کیا سمجھا؟ فرماتے ہیں ثم انہم بنوا علی کذبہم فی الصلب عبادت الصلیب، پھر انہوں نے بنیاد رکھی ان کی جھوٹ پر، کذبہم یعنی اپنی جھوٹ پر، انہوں نے اپنی اس جھوٹ پر بنیاد رکھی صلیب کو عبادت کرنے کی۔ عبادت الصلیب یہ مفعول بھی ہے بنو کا، انہوں نے اس صلیب کے جھوٹ پر صلیب کی عبادت کی بنیاد رکھی۔ پھر یہ اب بھی جو ہے وہ صلیب جو بنا ہوتا ہے ایسے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کی وہ اب بھی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گلے وغیرہ میں جو ہے وہ ہار بنا کر پہنتے بھی ہیں۔ فَظَهَرَ أَنَّ دِينَهُمْ بَاطِلٌ، تو ظاہر ہوا کہ ان کا دین باطل ہے، مبنی علی باطل مبنی علی باطل آخر، ظاہر ہوا کہ ان کا دین باطل ہے اور مبنی ہے یعنی بنا ہوا ہے، اس کی بنیاد ہے باطل چیز پر، جو دوسری باطل چیز پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا ہے، اور پھر یہ بات بھی باطل ہے، اور انہوں نے صلیب کا عقیدہ رکھا تو صلیب والا عقیدہ بھی باطل ہے، اور یہ جو انہوں نے صلیب والا عقیدہ لیا ہے یہ یہودیوں سے لیا ہے، اور یہودیوں والی جو بات ہے وہ بھی باطل ہے۔ تو باطل ایک باطل چیز کا دوسری باطل چیز پر جو ہے وہ بنیاد ہے، پھر اس کا آگے یعنی باطل در باطل چیزوں پر ان کے عقیدے اور ان کے دین کا جو ہے وہ بنیاد ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَسَيَنزِلُ عِيسَىٰ إِلَى الْأَرْضِ فَيَكْسِرُ الصُّلَيْبَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قریب نازل ہوں گے قرب قیامت میں زمین کی طرف اور صلیب کو توڑیں گے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی حیات ہیں، غالباً تیسرے یا چوتھے آسمان پر ان کی جو ہے وہ موجود ہیں۔ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر جو وہ آپ دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے اور جو ہے وہ سلیب پر جو ہے وہ آپ سلیب کو ختم کریں گے، توڑیں گے، اور جو دجال ہوگا اس کو بھی آپ ہی قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تیسری وجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر دلیل کے طور پر۔ چوتھی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ان عیسیٰ کان صغیرا ثم کبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے چھوٹے تھے پھر بعد میں بڑے ہوئے، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے چھوٹے تھے، بچے تھے، پھر جوان ہوئے، تو پہلے چھوٹے تھے پھر بعد میں بڑے ہوئے۔ واللہ تعالی غنی عن ذلک، اور خدا کی ذات اس سے پاک ہے۔ یہ جو عارض ہونے والے امور ہیں، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، تو یہ خدا ایسی ذات نہیں ہو سکتی کہ جو چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزوں سے، چار طرح سے جو ہے وہ تردید فرمائے، اور ان کا جو تیسرا عقیدہ تھا تثلیث کا، تین خداؤں کا، اس کی تردید کرتے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور بہرحال ان کا یہ قول ان میں سے وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ، بہرحال ان میں سے اس شخص کا قول جس نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، تین خداؤں میں سے ایک خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے معاذ اللہ۔ فذالک باطل من ثلاثۃ اوج، تو وہ بھی باطل ہے، یہ قول بھی باطل ہے تین وجہوں سے۔ ان میں سے جس نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے تو اس کا قول بھی باطل ہے تین وجہوں سے۔ اس کا یہ ترجمہ بنے گا: الاول ما قدمناه من دلائل التوحید واستحالۃ وجود الہین، پہلی وہ دلائل جو ہم نے توحید کے دلائل کو بیان کیا اور دو خدا کے وجود ہونے کے محال ہونے کو بیان کیا، تو وہ سارے کے سارے دلائل بیان کرتے ہیں کہ تین خدا نہیں ہیں۔ پیچھے بیان کیا نا کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان یہ سب برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلائل مشتمل ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا ہونے کے منافی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں۔ پہلی یہ بات۔ دوسری یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ان عیسیٰ و مریم کانا یعبدان اللہ تعالی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وَيُصَلِّيَانِ وَيَصُومَانِ، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ إِلَٰهَيْنِ لَمْ يَعْبُدَا غَيْرَهُ، اگر وہ خدا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم اگر خدا ہوتے تو وہ اپنے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، جیسا کہ پہلے فرمایا کہ خدا ہو کر کسی اور کی عبادت کیسے کرے گا؟ خدا تو معبود ہوتا ہے، خدا کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے تو گویا کہ یہ خدا نہیں ہے، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں وہی خدا ہے اور وہ ایک ذات ہے۔ وَقَدْ اعْتَرَفَ عِیسیٰ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ تعالی، اور تحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اعتراف کیا، فرمایا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی ان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ خود جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَيْضًا مَوْجُودٌ فِي الْإِنْجِيلِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ، یہ بات بھی موجود ہے اس انجیل میں جو ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی آج کے دور میں بھی جو ان کی انجیل بائبل ہے میرے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ انگریزی زبان میں، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کو انہیں حکم دیا، پیغام دیا اور دعوت دی۔ تیسری تو ٹھیک ہے، تو یہ دوسری وجہ ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور بی بی مریم یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات بیان کرتے ہیں کہ ان عیسیٰ و مریم کانا یجری علیہم الامور البشریۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم پر بشری امور جاری ہوتے تھے، کانا یجری علیہما، ان دونوں پر بشری امور طاری ہوتے تھے، وہی لا تجری علی الالہ، اور یہ بشری امور کسی خدا پر جاری نہیں ہوتے۔ کھانا پینا، سونا اور جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان پر طاری ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوا تین خدا نہیں ہیں، خدا کی ذات ایک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے جو ہے وہ بتوں کی عبادت پر رد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر یہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجیے۔